صدائے حریت جموں کشمیر آپ سے مخاطب ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ قابض بھارتی فوج نے گزشتہ ماہ اگست میں 2 لڑکوں اور ایک خاتون سمیت 20 کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق بھارتی غاصبین نے اس دوران 92 افراد کو زخمی اور 328 کو گرفتار کیا، جبکہ 5 خواتین کی بے حرمتی کرنے کے علاوہ 8 گھروں اور عمارتوں کو بھی تباہ کیا۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر ایک ایسی سرزمین ہے جہاں انسانی حقوق کے بغیر یرغمالی کی حالت میں جی رہے ہیں۔ روزانہ بستیوں کی بستیاں گھیرے میں لے کر عوام کو ہراساں کرنا، املاک کو تباہ، ماورا عدالت قتل، جبری نظر بندیاں اور گمشدگیاں، سیاسی سرگرمیوں اور اظہار رائے پر آمرانہ پابندیاں اور کالے قوانین کا بے دریغ استعمال قابض بھارتی فورسز کا معمول بن چکا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال 5 اگست کے بعد سے صورتحال سنگین تر ہو چکی ہے، جو فوری عالمی توجہ کی متقاضی ہے۔ پیرس میں قائم بین الاقوامی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق مودی کی فسطائی حکومت نے کورونا وائرس کی آڑ میں 4,30,000 بھارتیوں کو غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے ڈومیسائل سرٹیفکیٹس جاری کر دیے ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ AS دولت نے مودی حکومت پر تنازع کشمیر کے سیاسی حل پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ عسکریت پسندی کے خاتمے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ چین نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ لداخ میں 1000 مربع کلومیٹر سے زیادہ رقبے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ میڈیا نے ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ دیپ سانگ کے میدانی علاقے سے لے کر چوشول تک چینی فوج منظم طور پر پیش قدمی کر رہی ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ ہندوتوا کے علمبرداروں نے کشمیری مسلمانوں پر اپنا فسطائی اور بیمار نظریہ مسلط کرنے کے لیے گزشتہ قریباً 13 ماہ سے 80 لاکھ سے زائد نفوس پر مشتمل آبادی کو نہ صرف ظالمانہ محاصرے میں جکڑ رکھا ہے، بلکہ ان کے تمام سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی حقوق چھین لیے ہیں۔ اور تو اور کشمیریوں سے عزت کے ساتھ جینے کا حق بھی سلب کیا گیا ہے، اور ہر قدم پر ان کو قابض فورسز کے ہاتھوں تشدد اور تذلیل کا سامنا ہے۔ 10 لاکھ کے قریب بھارتی فورسز نے نہ صرف بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کو ایک وسیع و عریض جیل میں تبدیل کر دیا ہے، بلکہ یہ فوجی انسانیت کو بدمست ہاتھی کی طرح روند رہے ہیں۔ قابض فورسز کے ہاتھوں کشمیریوں کا وسیع پیمانے پر قتل عام، اندھادھند گرفتاریاں، حراستی گمشدگیاں، خواتین کی آبروریزی، جائیداد کی تباہی اور دیگر جرائم روز کا معمول بن چکا ہے۔ درندہ صفت افواج خواتین اور بچوں کو خصوصی طور پر نشانہ بنا کر کشمیری عوام کو حق خود ارادت کے مطالبے کی سزا دے رہی ہے۔ ان مظالم کو اقوام عالم سے چھپانے کے لیے مقامی ذرائع ابلاغ پر پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ بین الاقوامی میڈیا سے وابستہ صحافیوں کو حقائق منظر عام پر لانے کی پاداش میں تشدد اور تذلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ گزشتہ 13 ماہ کے ظالمانہ محاصرے کو کورونا وبا کی آڑ میں ہر گزرنے والے دن کے ساتھ مزید سخت کیا جا رہا ہے، جبکہ بھارتی پابندیوں کے نتیجے میں معیشت مکمل طور پر مفلوج ہو چکی ہے، اور تاجر تنظیموں کی رپورٹ کے مطابق اب تک کشمیر کی معیشت کو 40,000 کروڑ کا نقصان پہنچایا جا چکا ہے، جبکہ 6 لاکھ افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیری مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے نئی شیطانی پالیسیاں وضع کی جا رہی ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں مذمتی بیانات تک محدود ہیں۔ کشمیری عوام کا مطالبہ ہے کہ اقوام عالم ہندوتوا دہشت گردی کو رکوانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے اور انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث بھارتی حکمرانوں کو جواب دہ بنائے۔